بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کاش کبھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان میں اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا جاتا اور نہ ہی رمضان میں اس پر عذاب نازل کیا جاتا، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردے قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ تو جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ جو قبر کے اندر ہمارے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ عذاب میں وہ لوگ پھر مایوس اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں کرتے، اور جب ایک مرتبہ کسی پر اللہ رب العزت نے عذاب کو اٹھا لیا تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، شرط کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں جن کو اللہ رب العزت نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہوگی، بس اب رمضان کے گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا اور کفر و شرک میں مبتلا تھا، تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے۔ تو رمضان کے جانے سے اہل قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے مسلط کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ مردے غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان پھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ ہم رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں
اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔